السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرویو کے حوالے سے یہ 5ویں ویڈیو ہے جس میں ہم لیکچرر عربی کے حوالے سے سوالات حل کر رہے ہیں جو پچھلے انٹرویوز میں گزشتہ سالوں میں جو انٹرویوز ہوئے اس میں جو سوالات کیے گئے۔ تو سوال ہے کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ انٹرویو کے دوران سوال کیا گیا فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو فعل کی جو معروف قسمیں ہیں وہ 4 ہیں: ماضی، مضارع، امر اور نہی۔ ماضی جیسے ضرب، مضارع کی مثال یضرب، امر کی مثال اضرب اور نہی کی مثال لا تضرب۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ خرج الاستاذ من المدرسہ۔ سوال کیا گیا کہ یہ عبارت جو ہے خرج الاستاذ من المدرستی آئے گا، تو آئے گا یا تا آئے گا، یہ سوال کیا گیا۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ مدرستی آئے گا۔ تو پھر جب یہ بتایا گیا تو پھر پوچھا گیا کہ مدرستی کیوں آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدرستی تا کے نیچے زیر اس لیے آئے گی کیونکہ من جو ہے یہ حرف جار ہے اور یہ اپنے آنے والے آگے جو اسم آتا ہے اس کو کسرہ دیتا ہے، جر دیتا ہے، تو یہ من کی وجہ سے مدرسہ کے تا کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح سوال کیا گیا کہ انتما طالبانی، عبارت بتائے گی انتما طالبانی مجتہدانی مجتہدینی مجتہدین، ان میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب درست جواب ہے انتما طالبانی مجتہدانی۔ پھر پوچھا گیا کہ مجتہدینی اور مجتہدانی مجتہدین یہ کیوں غلط ہے اور مجتہدان کیوں ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طالبان جو ہے، لفظ طالبان یہ تثنیہ ہے، طالب واحد ہے اور طالبان یہ اس کی تثنیہ ہے۔ تو طالبان جو ہے یہ موصوف ہوگا، آگے اس کی صفت ہے مجتہدان، تو صفت بھی اسی کی طرح تثنیہ آئے گی۔ مجتہدین جو ہے یہ جمع ہے، یہ نہیں آ سکتا، اور مجتہدین جو ہے یہ ہے تو تثنیہ، لیکن مجتہدین تثنیہ ہونے کے ساتھ یہ اپنی نسبی حالت میں ہے، رفعی حالت میں نہیں ہے۔ یعنی تثنیہ جو ہوتا ہے اس کا قاعدہ ہے کہ اس کی جو رفع آتی ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے، ضمہ جو ہوتی ہے پیش، اور جو اس کی نصب آتی ہے فتح یعنی زبر جو آتی ہے وہ یا کے ساتھ، مجتہدین یہ فتح نسبی حالت ہو گئی، مجتہدان یہ جو ہے یہ رفعی حالت ہو گئی۔ تو یہاں پہ طالبان جو ہے یہ رفعی حالت میں ہے، اس لیے اس کی صفت بھی رفعی حالت میں مجتہدان آئے گی، انتما طالبانی مجتہدانی۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ من شعراء العصر العباسی المتنبی، یہ عبارت بتائی گئی کہ من شعراء العصر العباسی المتنبی، کہ عصر عباسی کے شعراء میں سے ایک متنبی ہے، و کہہ کر و ابو نواس و ابی نواس و ابا نواس، ان میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ ابو نواس ٹھیک ہے، ابی نواس ٹھیک ہے یا ابا نواس ٹھیک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ابی نواس ٹھیک ہے۔ تو ابی نواس کیوں ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی من جو ہے پیچھے آیا ہے، جر دے رہا ہے، اور اس من کی وجہ سے شعراء العصر العباسی المتنبی، یہ من شعراء کو اس نے جر دی، اور پھر شعراء مضاف ہے، العصر العباسی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ متنبی ابو نواس وغیرہ یہ اسی میں سے ان کی وجہ سے ان کے اوپر بھی جر ہے۔ تو یہ جو اب ہے، لفظ اب، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ایک ہے جس کا قاعدہ ہے کہ اس کی جو جر ہوتی ہے وہ یا کے ساتھ آتی ہے، اور جو رفع ہوتی ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے، جیسے ابو،
اور اس کی جو زبر ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، وہ الف کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے ابا. تو یہاں پہ اصل میں جر ہی آ رہی ہے، تو یہ ابی نواز ٹھیک ہے. اسی طرح انٹرویو کے دوران سوال کیا گیا کہ 3 سے لے کر 10 تک جو تمیز آتی ہے عدد کے اندر، 3 سے 10 تک جو تمیز آتی ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے اور اس کی مثال دیں. 3 سے 10 تک کی تمیز کا اعراب ہوتا ہے جمع مکسور. عدد 3 سے لے کر 10 تک جو عدد استعمال ہوتا ہے اس کی جو تمیز آتی ہے وہ جمع مکسور ہوتی ہے. اس کی مثال عندی ثلاثۃ کتب. تو یہ ثلاثۃ عدد ہو گیا، اور کتب جو ہے یہ تمیز ہے، یہ جمع ہے اور مکسور ہے. یعنی جب ہم کوئی عدد بتا رہے ہوتے ہیں تو عربی قواعد کے اندر عدد معدود کے کچھ قواعد ہیں، جس میں جب کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ چیز اگر 10 سے آگے ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کا عدد تو جمع والا بتاتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہم جمع نہیں بتاتے. جیسے ثلاثۃ عشر طالباً، تو طالباً 13 طالب علم. تو طالباً یہاں پہ لفظ واحد استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اس جمع کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ 13 طالب علم. تو اسی طرح یہ قاعدہ ہے کہ یہ جمع جو بتائی جاتی ہے کسی عدد کی، اور اس میں تمیز جو ہوتی ہے، وہ چیز جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، وہ جمع مکسور صرف 3 سے 10 تک کے عدد میں آتی ہے، جیسے ثلاثۃ کتبن. اور اگر یہی کتابیں 15 ہو جائیں تو پھر کتب کی جگہ کتاب آئے گا. پیچھے تو 15 کہا جائے گا، ثلاثۃ عشر کتابن. تو یہ جب 10 سے نیچے ہوگا کتاب نہیں کہا جائے گا، کتب کہا جائے گا. تو 3 سے 10 تک کی تمیز جو ہوتی ہے وہ جمع مکسور ہوتی ہے. اسی طرح سوال کیا گیا افعال قلوب کی کل تعداد کتنی ہے. تو افعال قلوب کے بارے میں پوچھا گیا. سب سے پہلے افعال قلوب کو سمجھ لیں. افعال قلوب کی تعریف یہ ہے کہ وہ افعال جو شک اور یقین پر دلالت کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں. تو افعال قلوب کی کل تعداد 7 ہے. قلوب اصل قلب کی جمع ہے، اور ان کا تعلق جو ہے دل سے ہے. یہ شک اور یقین جو ہے دل میں پیدا ہوتے، تو اس لیے ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے. وہ 7 ہیں: علمت، رأیت، وجدت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت. یہ ٹوٹل 7 ہو گئے. ان 7 میں سے جو پہلے 3 ہیں، یعنی علمت، رأیت، وجدت، یہ 3 جو ہیں یہ یقین کے لیے بولے جاتے ہیں. جیسے علمت زیدن شاعرا، یعنی میں نے جانا، مجھے یقین ہو گیا کہ زید جو ہے وہ شاعر ہے. یہ تینوں رأیت، وجدت، یہ 3 جو ہیں پہلے، یہ یقین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آگے جو 3 ہیں ظننت، حسبت اور خلت، یہ 3 جو ہیں یہ شک کے لیے بولے جاتے ہیں. جیسے ظننت زیدن شاعرا، کہ مجھے شک ہے یا میں نے گمان کیا کہ زید جو ہے شاعر ہے. تو اس میں شک کا شبہ پایا جاتا ہے. پہلے 3 یقین پر بولے جاتے ہیں اور دوسرے 3 جو ہیں شک. پھر ایک ہے زعمت، 7واں. یہ شک کے لیے کبھی بولا جاتا ہے اور کبھی یقین کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے زعمت زیدن مہندسن، کہ میں نے زید کو انجینئر سمجھا، انجینئر گمان کیا. تو اب یہ شک بھی اس میں پیدا ہو سکتا ہے، یقین بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو یقیناً ہی انجینئر سمجھا. تو یہ افعال قلوب تھے. اور افعال قلوب جو ہیں یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو جو ہے نصب دیتے ہیں. جو اگلے اسم ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ زیدن شاعرن، تو دونوں کے اوپر نصب ہے. تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اگلے آنے والے دونوں اسماء کو جو ہے یہ نصب دیتے ہیں. یہ افعال قلوب کی کل تعداد 7 ہے اور یہ اس کی تفصیل ہے.
اس کے بعد سوال کیا گیا کہ اس میں تفضیل کی تعریف کریں، اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس سے مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ یعنی اس میں تفضیل کسی چیز پر بہت زیادہ جس کے اندر بڑھوتری دکھانا مقصود ہو، تو اس مصدر کی زیادتی، اس مصدر کے معنی کی زیادتی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کامل اکمل، اکمل اسم تفضیل ہے۔ کامل کا مطلب ہے مکمل ہونا، کامل ہونا، پورا ہونا۔ تو اب یہ جو مصدر ہے پورا ہونا، اس مصدر کے اندر اگر آپ زیادتی چاہتے ہیں کہ پوری طرح پورا ہونا، مکمل ہونا اچھی طرح، تو پھر اس پہ کامل کی جگہ اکمل کا صیغہ استعمال ہوگا۔ تو یہ اکمل جو ہے یہ صیغہ اس میں تفضیل کا ہے۔ تو اس میں تفضیل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس میں مشتق جو اس ذات پر، جو ذات بولی جا رہی ہے کامل وغیرہ، دلالت کرتا ہے اور جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ اب معنی تو وہی پورا ہونا ہے، لیکن کامل کا پورا ہونا جو ہے وہ تھوڑا کام پورا ہونا ہوگا، اور اکمل جو ہے پوری طرح اس میں زیادتی پائی جائے گی کہ پوری طرح مکمل ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے صیغوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ سوالات تھے، اگلی ویڈیو میں مزید کچھ سوالات حل کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔